آپ نے کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو کتنے چانسز ہوتے ہیں انصاف کے؟ کہ آپ جب کوئی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو وہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی تیاری کروائی جاتی ہے. کہ اگر آپ پاکستان کے کسی حکمران کے خلاف کوئی خبر بناتے تو پھر آپ اسے اپنے چینل پہ وائرل کر دیتے یا پھر ڈیلیٹ کر دیتے. جرنلسٹ ہیں وہ ود آؤٹ یونیفارم سولجر ہیں، وہ آپ لوگوں کی لڑائی لڑتے ہیں دشمن عناصر سے، ظالموں سے، جو انفرادی دشمن ہے، معاشرتی دشمن ہے، اس ملک و قوم کے دشمن ہیں. آنے والے وقت میں آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ ابھی سے آپ اپنی ذہن سازی کر لیں. اپنے نیوز چینل پر کوئی غلط خبر ڈالی ہے، اگر ہم اس فیلڈ میں جائیں تو ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ؟ انصاف دینا میڈیا کا کام نہیں ہے، انصاف دلوانے میں معاونت کرنا، اپنا کردار ادا کرنا، اور وہ کردار آواز بلند کرنا ہے، حکام بالا ان اداروں تک پہنچانا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہے جس میں آپ ہمت ہار گئے؟ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کیا ہمارے ملک کی فوج یا پولیس آپ کا ساتھ دیتی ہے؟ اور یہ سب آپ کی اس پرورش کا، اس تربیت کا نتیجہ ہے جو زیرو لیول سے لے کے چلے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے آج اتنا بڑا پروگرام اور اتنے اچھے کانفیڈنس میں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انسپریٹو اسکول سسٹم کے بچوں کے ساتھ سین نیوز کے CEO جناب یاسین لک صاحب کو دعوت دی ہے. جیسا کہ ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی پرسنالٹی کو بلاتے ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے تجربات سے آپ کو مستفید کرتے ہیں، اور پھر آپ ان سے سوال کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ آپ اپنے مستقبل کو، آنے والے وقت میں آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ ابھی سے آپ اپنی ذہن سازی کر لیں. اس حوالے سے انسپریٹو اسکول سسٹم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے آرمی سے کچھ لوگوں کو بلایا، بزنس مین کو بلایا، اسی طرح ڈاکٹرز تشریف لائے. آج ہم نے ممتاز صحافی جو خبریں اکٹھے کرتے ہیں اس کو صحافی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو. صحافی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، بہت سے قومی اخبارات میں انہوں نے کام کیا، جس میں پاکستان، روزنامہ خبریں، روزنامہ اوصاف، اس میں بڑا عرصہ کام کیا، اور پھر کچھ عرصہ ملک سے باہر رہے، وہاں پر بھی اسی طرح صحافت کا کام کرتے رہے. آج ہماری ریکویسٹ پر انسپریٹو اسکول سسٹم کے بچوں کے ساتھ ان کی عدالت میں تشریف لائے ہیں جناب یاسین لک صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے اپنا تعارف کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ سوال کریں گے. جناب یاسین لک صاحب، بہت ویلکم آپ کو کہ آپ تشریف لائے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں ان کی ابھی سے ہم ذہن سازی کریں تاکہ یہ لوگ اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کرے. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے تو اس کے پاس وہ ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، کون سا کام کروں، لیکن اس کو کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملتی. تو اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو 9th کے بچے ہیں، 8 کے بچے ہیں، ان کو ابھی سے ہم مختلف جو پیشہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان سے ملواتے ہیں، ان کے تجربات سے ان کو آگاہی دیتے ہیں تاکہ ان کو اپنا مستقبل سنوارنے میں آسانی ہو. جناب جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی اس عزت افزائی کا. میرے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا یہاں آنے سے پہلے وہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ جس خوبصورت انداز میں اور یہ بچوں کی عدالت کا سلسلہ شروع کیا آپ نے، یہ ایک چھوٹا پیمانہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہے.
وہ کام جو گریجویشن ماسٹر ڈگری لینے کے بعد بچے مارکیٹ میں فیلڈ میں جا کے حاصل کرتے ہیں، آپ نے اس ابتدائی ادوار میں ان کو وہ ٹریننگ جو سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے دینا شروع کر دی آپ نے. یہ بہت زبردست کام ہے. ان بچوں کو اس چیز کا احساس آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا تعلیم مکمل کرنے کے بعد محسوس ہوگا کہ عام بچوں کی نسبت یہ ڈیفرنٹ ہے. جو کانفیڈنس معاشرت کی نظام میں عام بچوں میں نہیں ہے وہ ان سب بچوں میں ہوگا. کسی سے بات کرنا، کسی سے سوال پوچھنا اپنے حق کے بارے میں، معاشرتی مسائل کے بارے میں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. لیکن جتنا بڑا یہ کام ہے اور جتنے عرصے سے اور جیسی جیسی پرسنالٹیز آپ نے بتائی ہیں، ان سب پرسنالٹیز سے یہ جو بچے سوال جواب کر چکے ہیں، آنے والے دنوں میں مستقبل میں ان بچوں کا واسطہ انہی شعبہ جات سے ہی پڑے گا، انہی حالات زندگی سے ہی پڑے گا، اور یہ سب کچھ فیس کریں گے. ان سے بات کرنے میں ان لوگوں کو آسانی ہوگی، ان کو سمجھانے میں، ان کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوگی. تو یقیناً یہ بچوں کی، جس کو ہم تعمیر ملت کا نام دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے ہم ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ. تو ہم حاضر ہیں اس بچوں کی عدالت میں. میں ایک طالب علم ہوں صحافت کا. یہ تا وقت حیات آخری دم تک سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. میرا سادہ سا تعارف یہ ہے کہ 96 میں میں نے جرنلزم شروع کیا. روزنامہ دن سے اپنا کیریئر کا ابتدا کیا. اس سے لے کر ڈیفرنٹ روزنامہ پاکستان، روزنامہ صحافت کی ملتان سے ابتدا ہم نے شروع کی. اپنے ہاتھوں سے اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھی ہم نے ابتدائی ادوار میں. اس کے بعد روزنامہ جناح میں ساؤتھ پنجاب کا بیورو چیف رہا ہوں، اسٹیشن ہیڈ رہا ہوں. پھر روزنامہ خبریں میں کوئی 10-11 سال ڈیفرنٹ شعبہ جات میں ہی صحافت کرتا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم 3 سال پہلے چینل 5 ہے روزنامہ خبریں گروپ کا، اس کا میں ساؤتھ پنجاب کا بیورو چیف اسٹیشن ہیڈ تھا، اس سے ریزائن کیا. پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ صحافت کچھ ہمارے حکومتی مسائل کی وجہ سے زوال پذیری کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈسیزن ایسے تھے جو صحافت کے فیوریبل نہ آئے. تو ہم نے اپنا چینل سٹارٹ کیا سین نیوز کے نام سے. اس کی بنیاد رکھی ہم نے 3 سال پہلے. الحمدللہ ہمارے اس پاکستان میں ہمارا چینل، ہمارا اس وقت تمام بڑے نیشنل چینل سے لے کے انکلوڈ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جتنے بڑے چینل کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے وہ. اس کی میں سمجھتا ہوں اس تمام اچیومنٹ کی جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے ہم پر. میرے والدین کی، بہن بھائیوں کی اور دوستوں کی دعائیں شامل ہیں. ہماری انتھک محنت میں ہماری جو ٹیم ہے، جس میں خصوصاً ہمارے طارق فاروق صاحب ہیں اور دیگر دوست بھی ہیں، جواد امین صاحب بھی ہیں، دیگر دوست کام کرتے رہتے ہیں. ہم دن رات کام کرتے ہیں، ہماری ٹائم لیمٹس نہیں ہیں. اس کا مقصد ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا، حکام بالا تک پہنچانا. السلام علیکم، میرا نام محمد حارث ہے اور میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کوئی ایسی نیوز دیتے ہیں کہ جس سے ہے نا حکومت یا لوگ آپ کو تانے دینے لگتے ہیں، تو آپ ان حالات میں کیا کرتے ہیں؟ جی بیٹا، آپ نے بالکل درست فرمایا. جب آپ ایک بڑے مشن کے تحت کام کر رہے ہوں، ملک و قوم کی ترقی کا ایک عزم لے کے نکلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جرنلزم جو ہے وہ ایک بڑا ٹف کام ہے پاکستان میں خاص طور پہ. اور یہ جو جرنلسٹ ہیں وہ ود آؤٹ یونیفارم سولجر ہیں. وہ آپ لوگوں کی لڑائی لڑتے ہیں دشمن عناصر سے، ظالموں سے. جو انفرادی دشمن ہیں، معاشرتی دشمن ہیں، اس ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان تک ان کا گریبان پکڑتے ہیں، ان کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ. تو وہاں اس لیول تک ہمیں تھریٹ ہوتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں باقاعدہ فائرنگ بھی ہوئی، بلٹ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اس کا بنیادی مقصد اس ملک کی قوم خدمت کرنا اور ان ظالموں کو، ان جرائم پیشہ افراد کو، ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز کو اجاگر کرنا، حکام بالا اور عوام کے سامنے لانا ہے، ان کی اصلیت کو عیاں کرنا ہے. وہ سب کچھ برداشت کیا ہے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اور آگے بھی پورا عزم ہے. زندگی بھر کرتے رہیں گے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ عزم ہمارا ایک بڑا مقصد ہے. بڑے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام عرشیہ ہے. میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ آپ کے چینل میں ایسی کون سی یونیک چیز ہے جو آپ کو باقی چینل سے الگ بناتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا بیٹی نے. ہمارے چینل کی یونیک چیز تو ایسی کچھ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو ڈیجیٹل میڈیا کا چینل سین نیوز ہے
اس پہ بجائے ٹک ٹاک اور جسٹ چسکا پوائنٹ اور لوگوں کو جو ہے نا جسٹ چل پوائنٹ نہیں ہے، با مقصد خبر دیتے ہیں، با مقصد کنٹینٹ تیار کرتے ہیں. اس مقصد میں چاہے کسی مظلوم کی آواز کو بلند کرنا ہو، اس مقصد میں چاہے معاشرتی برائیوں کو پر تنقید کرنی ہو، اس مقصد میں چاہے حکومتی اقدامات پر تنقید برائے اصلاح کرنا ہو. تو وہ وجہ ہے جس کو لوگ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ لوگ سب لوگ تنگ آ چکے ہیں ہماری چٹ چیٹ اور جسٹ چل پروگرام سے جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے. با مقصد چیز دکھائیں گے، یقیناً لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ اپنی ہمیں رائے بھی دیتے ہیں. وہ رائے ہمیں مثبت بھی آ رہی ہوتی ہے بیک فیڈ کے طور پہ، منفی بھی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اپنی مزید اصلاح کرنے میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے. السلام علیکم. مائی نیم از جنت نوید. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا خود کا کیا ڈریم تھا کہ میں کیا بنوں؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اساتذہ بھی پوچھتے تھے سوال کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. خیر میرا راؤنڈ اباؤٹ میٹرک کے بعد سے ہی یہ مائنڈ بنا تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں گا. اس کی بنیادی وجوہات تھی ہمارا معاشرہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول دیتا ہے. تو اس وقت جو جرنلسٹ کی اور جرنلزم کی قدر تھی، معاشرے میں عزت، احترام اور مقام تھا، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کالج لائف سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں گا، میں نے جرنلزم کرنا ہے. اور میں نے 96 سے کالج سے فارغ التحصیل کے بعد ہی میں نے 96 سے ہی جرنلزم سٹارٹ کیا تھا ابتدائی ادوار میں. السلام علیکم، میرا نام محمد طاہر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس چینل سے اگر مونیٹائز ہے تو کتنی ارننگ کی ہے ابھی تک؟ جی بہت اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے. ہمارے چینل سین نیوز کو 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں شروع کیے ہوئے، اور الحمدللہ گزشتہ 1.5 سال سے مونیٹائز بھی ہو گیا ہے اور ہم ارننگ بھی حاصل کر رہے ہیں. ارننگ وہ ہماری چاہے وہ سنگل پیننگ کی ہی نہ ہو، ہمارا مقصد ارننگ نہیں ہے، ہمارا مقصد ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کرنا ہے. اس ارننگ پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہم نے جو جرنلزم میں سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے لوکل ایکسپینڈیچر جو ہیں بنیادی دفاتر کے وہ ارن کرنے چاہیے ہمیں اپنے لوکل بزنس سے. جو چھوٹے موٹے اشتہارات، پیڈ نیوز، پیڈ کنٹینٹ کی حوالے سے ہے، پبلسٹی لوگ اپنی کرنا چاہتے ہیں، پیڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، پیڈ سروے رپورٹ ہوتی ہیں، ہم اسے اپنا آفس کے ایکسپینڈیچر پورے کرتے ہیں. جبکہ جو سوشل میڈیا سے آنے والے انکم ہے، ابھی تک ہم نے سنگل پینی ڈالر نکلوایا نہیں اپنے اکاؤنٹ سے. جو آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری سالانہ سیونگ ہے، وہ آ رہا ہے وہ الحمدللہ اور اچھی ہے. تھوڑے آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، بہترین انکم ہو رہی ہے. السلام علیکم سر، میرا نام عثمان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کبھی آپ نے اپنے نیوز چینل پر کوئی غلط خبر ڈالی ہے، مطلب کوئی غلط خبر آپ نے دی ہو؟ جی بیٹا بالکل، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. جب کوئی کام کرتے ہیں آپ، میں نے بتایا کہ جو طالب علمی اور سیکھنے کا معاملہ ہے وہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے. ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلط خبر فائل ہو جاتی ہے، اس کو فیس کرنا. آج کل آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے بڑی سختی کی ہوئی ہے میڈیا پر پیکا ایکٹ کے حوالے سے. تو جس شخصیت کے خلاف ایسی کوئی خبر ہم جب شائع کرتے ہیں، اپنے میڈیا پہ چلاتے ہیں، تو ڈیفینیٹ وہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا لیگل وے بھی دیکھتے ہیں. اور آپ کو بڑی ایک میں بات بتاؤں کہ 2006 میں جب میں روزنامہ اوصاف ریزائن کیا تھا تو مختلف افراد اور شخصیات اور اداروں کے خلاف جب خبریں شائع کرتے ہیں تو مجھ پر 48 کروڑ کے دعوے تھے. وہ ان کی نظر میں وہ غلط خبر تھی. خیر ہم نے عدالتوں میں پروف کیا کہ ہم نے جو لکھا ہے، جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے سرخرو ہوئے کورٹس میں، اور آج تک سنگل پینی بھی ڈیو نہیں ہوا. ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں آیا جو مجھے پے کرنا ہو. ہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں خبر کی حقائق کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو. اب تو میڈیا کا دور ہے، اس کی جو کچھ آپ بول رہے ہیں ہمیں وہ دکھانا بھی پڑتا ہے. تو وہ جب اتنے اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا. السلام علیکم، میرا نام زنارہ منظور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ فیک، کہ مطلب آپ کی نیوز میں کوئی چیز فیک ہوتی ہے یا حقیقت ہوتی ہے؟ جی ہماری بیٹی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں سوشل میڈیا کو اس پازیٹیو انداز میں استعمال اس کا نہیں کیا جا رہا جو کرنا چاہیے تھا. یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہونے والی جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس پر آپ کسی بھی طرح سے ریئلائز نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا موجود ہونا چاہیے جس کو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. آلموسٹ یہ ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں. آپ کو اپنے کسی مستند جو
ڈاکٹر ہے ہیلتھ کی اگر بات کریں گے تو MBBS ڈاکٹر ہے, اس سے پوچھنا چاہیے. اسی طرح ایجوکیشن کی بات ہو, اسی طرح دیگر شعبوں کی اگر کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, اس پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس سے کسی اتھورائز پرسن سے اس کو ہم کراس چیک نہ کر لیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی کوئی ایسی نیوز ہے جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی ہو؟ جی بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی آپ ہی کے ایریے میں گلگشت میں 2 سال پہلے ایک ڈکیٹی کی واردات ہوئی تھی گردیزی مارکیٹ کے قریبی. اس ڈکیٹی کی واردات میں جو کرمنل تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے مزاحمت پر ایک زرگر کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. تو لکیلی ہمارا جو رپورٹر تھا وہ ان بٹوین ایریے میں موجود تھا. کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی جانب سے جانے والے بیان اور پریس ریلیز سے پہلے اس نے آن دی اسپاٹ اپنی ریکارڈنگ کی. اس میں بہت سارے ایسے ایویڈنس آئے جو عام اداروں کے پاس بھی نہیں تھے. وہ ہم نے اس کو وائرل کیا, اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ. وہ مور دین 66,000 پلس ویورشپ اس میں آئی تھی. السلام علیکم, مائی نیم از رباب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم اس فیلڈ میں جائیں تو ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے جب آپ لوگ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو یقیناً آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوگا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے, کس شعبے میں جانا ہے. جرنلزم پاکستان میں مشکل ضرور ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری چند دن پہلے BZU کے HOD ہیں, ڈائریکٹر ہیں میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے, وہ ہیڈ ہے, ان سے بات چیت ہو رہی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان اس وقت کریٹیکل سچویشن میں جرنلزم کے حوالے سے ضرور ہے لیکن ICU میں نہیں ہے, اور اچھے کی ہمیں امید رکھنی چاہیے. صحافتی اقدار کے حوالے سے جرنلزم یقیناً ہمارا معزز ترین شعبوں میں شامل ہوتا ہے. بڑی اس کی مارکیٹ میں قدر بھی ہے, سورس آف انکم بھی ہیں, اپرچونیٹیز جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا اپرچونیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلے لمیٹڈ تھی کہ جو چند ادارے ہیں یا چند درجن ادارے ہیں انہی میں جاب اویلیبل ہوتی تھی, آپ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے. اب ایک عام جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ایک اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اپنا کنٹینٹ ریکارڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہو, یوٹیوب پہ ہو, فیس بک پہ ہو, دیگر کسی بھی میڈیا پہ ہو, وہ بامقصد اپلیٹ کر. دیکھیں آپ کریٹیوٹی کام کریں جس کے اندر کچھ نہ کچھ چارم ہو دیکھنے کے لیے, لوگوں کو سیکھنے سمجھانے یا حقائق دکھانے کی بات ہو. جسٹ چل کریں گے تو وہ نہ انکم ہوگی نہ ویورشپ ہوگی. آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. حقائق, جرنلزم کا مطلب ہے لوگوں کو حقائق بتانا, دکھانا. اس کے لیے ویورشپ بھی آتی ہے اور اچھی انکم بھی آتی ہے. آپ کسی کے محتاج بھی نہیں ہوتے, آپ کسی کے ملازم اور کسی کے ماتحت بھی نہیں ہوتے. اگر کسی ماتحتی میں بھی کام کریں گے تو اپرچونیٹی اس وقت بہت زیادہ ہے. بہت سارے اینکر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چینل کو چھوڑ کر اپنے چینل اور اپنا ویلاگنگ کر رہے ہیں, اور آپ یقین جانیے کروڑوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں. وجہ صرف یہ, وہ حقائق بتا رہے ہیں. لوگ حقائق دیکھنا چاہتے ہیں. جو غلط خبر ہے اس کی نہ ویورشپ آتی ہے, نہ وہاں سے کوئی انکم, نہ وہاں سے کوئی مفاد حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم. میرا نام ملا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں آپ ہمت ہار گئے ہوں؟ جی بالکل, یہ سوال بہت دلچسپی اور تکلیف دہ بھی ہے. اپنی زندگی میں 2 موقع ایسے آئے جن پر میں جرنلزم کو خیر بات کہہ چکا تھا. ایک پاکستان میں ہی جرنلزم کو خیر بات کہہ کے تقریباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ 2001-2 میں میں نے خیر بات کہہ دیا, اپنا ایک بزنس شروع کیا. لیکن وہ جو ایک اللہ پاک نے آپ کے اندر ایک چیز پیدا کی ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہونے والے ظلم زیادتی پہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے, اس چیز نے مجھے وہاں پہ صبر نہیں ہونے دیا, خاموش نہیں رہنے دیا. مجھے واپس جرنلزم میں آنا پڑا. اور دوسرا وقت آیا, ہمارے ہی اپنی کمیونٹی, ہمارے ہی اپنی صحافیوں, اور آپ سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں. جب بھی ہمارے نیچرل فطرت ہے, آپ تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کریں گے, اللہ پاک کی رحمت سے آپ گروتھ کریں گے, چاہے آپ اپنی خوبصورتی میں, تعلیم میں, ویلتھ میں, اپنے شعبے میں, اپنے کیریئر میں, تو لوگ آپ کے کچھ دائیں بائیں جہاں دعائیں دینے والے ہوتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ حاسدین بھی ہوتے ہیں. ان حاسدین کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہمیں کافی ساری تکلیفیں, بہت سارے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جرنلزم کو خیر بات کہہ کے میں چلا گیا تھا UAE میں. وہاں جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, اپنی کمپنی بنائی. تقریباً 3.25 سال رہا ہے. وہی بات کہ قوم کی جو فکر ہے, محبت ہے یا تکلیف ہے, وہ واپس کھینچ لائی. ایک اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار بھی دبئی میں بند کر کے ہمیں واپس آ کے
جرنلزم کو پھر سے سٹارٹ کرنا پڑا. تو وہ جیسے ایک ٹیپو سلطان کی بات ہے کہ وہ چیونٹی دیوار پہ چڑھتے ہوئے 1000 بار گری ہوگی، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت ساری ہلڈر آئیں، لیکن الحمدللہ حوصلے ہارنے کے باوجود دوبارہ اللہ پاک نے انرجی دی، حوصلہ کیا، واپس آئے اور آج کامیابی اللہ پاک نے دی ہے. شکر الحمدللہ، ہم اس کے بہت مشکور ہیں. السلام علیکم، میرا نام دانیال ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، افسر فاروق سے کیسے ملے؟ ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب سے ہمارا غائبانہ تعارف اور ملاقاتیں بھی چند ہوئی جب یہ ایک بڑے متحرک ایک سیاسی جماعت میں ورکر تھے اور اس ابتدائی ادوار میں لے کے چلے. اس کے بعد ہماری قریبی ملاقاتیں میرے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، جواد امین صاحب، قریش صاحب، انہوں نے بھی کرائی. فاروق طارق صاحب ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر بھی ہیں، انہوں نے مل کے ہماری ایک ملاقات کرائی. ہمارے آفس میں نے ان کو چائے کی دعوت دی، آئے. وہاں ہم نے ان کو اپنی سیاسی پاکستان کے جو نظام تھا اس کے تحت پھر ایک پروگرام ریکارڈ کیا، وہاں پہ ہم نے ٹاک شو میں حصہ لیا. تو ہمیں راؤنڈ اباؤٹ ان کو جان پہچان میں تو 20 ایئرس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور قربت جو زیادہ ہے گزشتہ کوئی 1.5-2 سالوں سے ہماری زیادہ قربت ہے، دوستی ہو گئی ہے. اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی دوستوں کی لسٹ میں مجھے شامل کیا ہے. یقیناً ایک عظیم سوچ کے حامل استاد ہیں ہمارے رہنے والے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کیا ہمارے ملک کی فوج یا پولیس آپ کا ساتھ دیتی ہے؟ جی بالکل بیٹا، آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے اور بڑا زبردست ہے. جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے کے مطابق لوگوں کو سامنا کرنا پڑے. بہت سارے لوگ آپ کے نظریے، آپ کے اقدامات کے خلاف سوچ رکھتے ہوئے سامنے آئیں گے، آپ کو فیس کرنا ہوگا ان کو بھی. بہت سارے لوگ آپ کی فیور میں بھی آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کیا، بہت اچھا. اسی طرح اداروں میں بھی ہے. تو ہماری جو فورسز ہیں ان میں فورسز بھی افراد سے بنی ہیں، ان میں بہت سارے افراد پازیٹیو مائنڈ، آلموسٹ پازیٹیو مائنڈ ہے. چند ایک پرسنٹیج ہوتے ہیں نیگیٹو مائنڈ جو آپ کے کسی بھی اچھے کام کو بری یا نیگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کو منفی آپ کو رویہ، ایٹیٹیوڈ وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ کسی بڑے مقصد پازیٹیو جائیں گے، یہ وہ کانٹوں پر چلنے والا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہرڈلز ہی ہرڈلز ہیں. لیکن آپ کا مشن جب ایک جہاد کی طرح کا ہے تو اس پہ پھر رکاوٹ یا کانٹے آپ کو روک نہیں سکتے. تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. مثبت بھی آپ کو ریئیکشن آتا ہے اداروں کی جانب سے اور منفی بھی آتا ہے، تو فیس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ آلموسٹ لوگ، اکثریت جو ہے وہ ہمارے اچھے اقدام، اچھی نیوز اور ہماری جو اپرچونٹی ہے، اس جو ہمارے پالیسی ہے اس کو سراہتے ہیں اور اس پہ اچھا عمل درآمد بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی ہوتا ہے. چند پرسنٹ ہوتے ہیں لوگ بہت مائنر سے، جن کو میں ڈسکس یا کاؤنٹ ہم کرتے ہی نہیں، ہم اپنا مقصد لیے آگے چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام راحت علی اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی حکمران کے خلاف کوئی خبر بناتے تو پھر آپ اسے اپنے چینل پہ وائرل کر دیتے یا پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی بیٹا آپ نے. سیم اسی طرح ہی ہماری بھی تھنکنگ ہے جیسے آپ کی ابھی تھنکنگ. آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں یہ پوچھوں، وہ سچ سوال ہے. سچ وہ رک نہیں سکتا، وہ حلق میں آ کے پھنستا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے باہر. تو جو سچ اور حقیقت پر مبنی خبر ہوتی ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑے ظالم کے خلاف ہو یا بڑے سے بڑے حکمران کے خلاف ہو، وہ کبھی رک نہیں سکتی، نہ ہی روکنے کی کوشش کی ہے. اسی چیز کا نام ہی تو جہاد ہے، برائی کے خلاف لڑنے کا، تو وہ جاری رہتا ہے بیٹا. السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں اسکرپٹڈ ہوتا ہے. مطلب آپ نے جتنی بھی پرسنالٹیز سے کوئی بھی انٹرویوز لیے ہوں گے تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے. تو کیا یہ ریئل ہے کہ آپ جب کوئی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو وہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی تیاری کروائی جاتی ہے؟ یہ تو پھر انسان کے اپنے تھاٹس نہ ہوئے، وہ تو نہیں سوچ سکتا، وہ تو سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے. جی بالکل بیٹا، آپ نے صحیح فرمایا. لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے، میں کسی کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ میری اپنی 29 سالہ جرنلزم میں بڑے بڑے بیوروکریٹس 20 گریڈ سے لے کر آن ورڈ آپ PN تک کی بات کر لیں، اور پولیٹیشین وزیر اعظم سے لے کے آپ چھوٹے چھوٹے کونسلر تک کی بات کر لیں، سب کے انٹرویوز لیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، آج بھی چلتے رہتے ہیں. لیکن کبھی میں نے اسکرپٹ نہیں کیا. جو بھی ہے، ہاں البتہ ٹاپک ضرور بتاتے ہیں. جیسے آج آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو ٹاپک بتایا گیا کہ جرنلزم پہ ہے، آپ نے اپنا فی البدی سوالات کر رہے ہیں اور فی البدی آپ کے سامنے جوابات آ رہے ہیں.
تو ٹاپک ضرور پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے, یہ سروے رپورٹ بنانی ہے, یا کچھ بھی سوال جواب ہیں تو کس ٹاپک پہ ہیں, وہ ٹاپک پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ بھی نہیں بتاتے, جا کے جی آپ کے پاس افسران کے حوالے سے الزامات ہوتے ہیں, جی آپ پر یہ الزام ہے, اس کا جواب دیں, تو وہ جواب دیتے ہیں. جواب وہ سو اینڈ سو غلط دیں یا ٹھیک دیں, ہم نے سوال کرنا ہے, ان سے جواب پوچھنا ضرور ہے, تو وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی 29 سالہ کیریئر کے اندر کبھی ایسا اسکرپٹ جو ہے نا پروگرام وہ نہیں کیا. السلام علیکم سر, میرا نام مزمل ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنی چیزوں سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں, اور کن چیزوں سے اگر ہے تو؟ جی بالکل بیٹا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مطمئن ہونے کا مقصد ہے آپ کی عمر کے حساب سے آپ کے احساسات, جذبات, یہ چیزیں چلتی ہیں اور چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ کی ایج میں ہم بہت ساری چیزوں سے مطمئن نہیں بھی ہوتے تھے. جیسے جیسے میچورٹی آتی جاتی ہے آپ اس طرح, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے احکامات کی طرف زیادہ راغب ہوتے جاتے ہیں. میرا اپنا تو سیلف ایکسپیرینس یہ ہے. اور انتہائی ایک غریب فیملی سے تعلق ہے, لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت نعت کا ایک فکر ہے, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے, جتنا عزت, مقام, مرتبہ اور باقی دنیا کی عیش و آرام چیزیں, سہولیات دی ہیں, اپنی نعمتیں دی ہیں, ہم اس کے قابل نہیں تھے. ہم اس شعبے سے, اپنے اللہ پاک کی نعمتوں سے, اپنے اس کام سے بہت مطمئن ہیں, تھوڑے بھی نہیں بہت زیادہ الحمدللہ. اور ہمیں اللہ پاک مغفرت کو جتنا پسند کرتے ہیں اس سے زیادہ شکر کے الفاظ کو, الحمدللہ کے الفاظ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جس حال میں بھی ہوں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے, اندر سے بھی الفاظ میں بھی. اور الحمدللہ اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنی بڑی چیزیں اللہ پاک نے عنایت فرمائی ہیں, اس کا بہت کرم ہے. میں بہت مطمئن ہوں اپنی جاب سے, اپنے کیریئر سے, اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں. السلام علیکم سر, میرا نام حاجرہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو کتنے چانسز ہوتے ہیں انصاف کے؟ جی بیٹا بالکل درست فرمایا. ہمارا کام آواز اٹھانا ہے, ظلم کے خلاف, زیادتی کے خلاف, ناانصافی کے خلاف. انصاف دینا میڈیا کا کام نہیں ہے. انصاف دلوانے میں معاونت کرنا, اپنا کردار ادا کرنا, اور وہ کردار آواز بلند کرنا ہے, حکام بالا ان اداروں تک پہنچانا ہے. آگے وہ ادارے کیا کرتے ہیں, کس حد تک انصاف ملتا ہے. آج کا دور میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو چیز ہائی لائٹ ہو جائے اس پر یقیناً عمل درآمد ہوتا ہے, اور کافی حد تک ہوتا ہے. بعض اوقات بدقسمتی ہوتی ہے ان افراد کی بھی جو مظلوم ہیں, یا اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ڈسیزن ان پہ کچھ نہیں بھی ہوتا, نیگیٹو چیزیں بھی چلی جاتی ہیں. کام کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے اپنی کوشش بھرپور کریں, وہ ہم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, جیسے کوئی نیوز اگر گورنمنٹ کے خلاف ہو اور اگر گورنمنٹ آپ کو منع کر دے کہ اسے پبلش نہیں کرنا, تو کیا آپ پبلش کریں گے؟ کریکٹر کچھ اچھا نہیں آ رہا تو آپ کو اجازت ہے ان کے خلاف بولنے کی؟ جی بہت اچھی بات کی آپ نے. جیسا کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ ایس او پیز ہیں, جب آپ کسی چیز کا لائسنس لینے جاتے ہیں, کمپنی رجسٹر کروانے جاتے ہیں, تو اس کی کچھ گورنمنٹ کی شرائط ہوتی ہیں. میڈیا کا لائسنس لینے کے لیے جو شرائط ہیں کہ آپ وفاق پر تنقید نہیں کریں گے, آپ افواج پاکستان پر نہیں تنقید کریں گے, آپ مذہب پر تنقید نہیں کریں گے, کسی بھی مذہب کے خلاف تنقید نہیں کریں گے. تو لہٰذا ان ایس او پیز کے تحت ہم ان چیزوں پر تنقید نہیں کر سکتے. ایک بات ضرور ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس, تمام محکمے افراد سے بنے ہیں. ہم افراد کے خلاف بول سکتے ہیں, کس افراد نے, کس شخص نے کیا کردار ادا کیا ہے, اس کے کردار پہ تنقید کر سکتے ہیں. پورا ڈپارٹمنٹ یا پورا محکمہ گندہ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے آرمی کی بات کی, ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ادارہ ہے, بلکہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور وہ ادارہ ہے. وہ ادارہ کسی ایک فرد سے نہیں بنا, لاکھوں افراد ہیں اس میں. ان لاکھوں افراد میں سے ہمیں ادارے پہ تنقید کرنے کی ایز پر ہماری ایس او پیز ہمیں اجازت نہیں ہے. البتہ افراد پر تنقید آپ نے صبح سے شام تک دیکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, افراد پر تنقید, ان کے کردار پر تنقید, غلط فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے اور کرتے ہیں. تو لہٰذا اداروں کی بجائے افراد پر تنقید ہم کرتے ہیں, اور تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے, جس کو تعمیری تنقید کہتے ہیں. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا 29 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, جب آپ صحافت کرتے ہوئے آپ کا 29 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ جب کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں
جب وہ کیمرے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تب آپ ان کو کون سی ٹپس دینا چاہیں گے اور ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے اور جو صحافت کے لیے کیسے انسپائر کریں گے؟ بیٹا بہت اچھی بات کی آپ نے. ابتدائی ادوار میں یقیناً کانفیڈنس نہیں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ آیا، اور کوئی بھی چیز ہو وقت کے ساتھ آتی ہے. اچانک سے کسی چیز کو حاصل کرنا وہ ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کانفیڈنس کے حصول کے حوالے سے مجھ سے کوئی رابطہ کرے گا تو میں ISS اسکول ریکمینڈ کروں گا. آپ لوگوں کا کانفیڈنس دیکھ کے میں یقیناً متاثر ہوا ہوں. عام طور پہ بچوں میں اتنا کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے، تو یقیناً کانفیڈنس دینے کا یہ ادارہ اور یہ پروگرام بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے. مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں آپ کا نمبر دوں گا، آپ کا ایڈریس دوں گا. ڈاکٹر صاحب کو ادھر جائیں، کانفیڈنس لینا تو یہاں بہترین ٹریننگ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ جی. آج کے ہمارے چیف گیسٹ جناب یاسین لک صاحب جو بچوں کی عدالت میں بچوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بچوں میں اپنا نالج جو ہے وہ شیئر کیا. انسپریٹو اسکول سسٹم کی ٹیم، سٹاف، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. بھرپور کلیپنگ میں ہم آپ کے مشکور ہیں، اور ہماری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. جناب آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. اتنی بڑی آپ کی مچ کانفیڈنٹ ٹیم ہے، انتہائی آپ سب ہیں. اتنا زیادہ اس ایج میں کانفیڈنس میں نے بچوں میں نہیں دیکھا، اور یہ سب آپ کی اس پرورش کا، اس تربیت کا نتیجہ ہے جو زیرو لیول سے لے کے چلے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے آج اتنا بڑا پروگرام اور اتنے اچھے کانفیڈنس میں کر رہے ہیں، اور بڑا نظم و ضبط ہے ماشاءاللہ. سب بچے زبردست سوال کیے، اور مشکل سوالات بھی تھے، بڑے حوصلے سے ہمیں ان کا جواب دینا پڑا. لیکن اب جیسے کہہ رہے تھے کہ اسکرپٹ لکھ کے، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا گیا. نہیں، بچوں نے خود ہی اپنی طرف سے سوال کیے. ہم نے کسی سے کوئی سوال ایسا نہیں کیا کہ وہ لکھ کے دیا ہو کہ یہ آ رہے ہیں تو آپ یہ سوال کریں. تو یہ اپنے طور پر ہی کرتے ہیں بچے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ بڑا بہت ہی اعلیٰ آپ نے یہ طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے، یہ جو پروگرام شروع کیا ہے بچوں کی عدالت کا. اور میری خواہش ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھیں، اور اس میں اس کو بریک نہ آنے دیں. اس کا سب سے بڑا مقصد آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ ڈگریاں چاہے ماسٹر PhD بھی لے لیں تو بہت سارے ہمارے پاس آج بھی کینڈیڈیٹ آتے ہیں، گریجویٹ آتے ہیں، بیٹا ان کو ایک اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی اردو میں، ڈگری ہے گریجویشن کی. ان کو انٹرویو لینا چاہے ان سے سوال جواب کرتے ہیں، بیٹا کب کہاں کیسے چیزیں جو پوچھتے ہیں بیسک انٹرویو میں، تو وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ نہیں بتا پاتے، آپ سے بات نہیں کر پاتے. تو گریجویشن کی ڈگری کس کام کی؟ تو آج یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو تربیت دے رہے ہیں، وہ تربیت کسی کالج کسی سکول میں نہیں ملتی. وہ معاشرتی گلی کوچوں سڑکوں پہ دھکے کھانے افراد سے ملنے کے بعد ملتی ہے، اور یہاں آپ کو ایک چھت کے نیچے مل رہی ہے. یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس قوم، اس بچوں کی اس ملت پر ڈاکٹر صاحب بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ان کو اس قسم کے پروگرام کر کے ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں. اور معاشرے میں کس قسم کے ادارے ہیں، کس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ یہاں آپ کو ایک چھت کے نیچے ہی ان کے تمام سوالات کے جوابات مل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جب آپ ان اداروں میں جائیں گے، وہاں کسی سے پوچھیں گے، وہاں ہزاروں ہرڈلز آئیں گی. ان سے پہلے ہی آپ کو بآسانی یہ سب کچھ انفارمیشن یہاں بیٹھے مل رہی ہے. تو یقیناً قابل ستائش ہے یہ پروگرام. بہت شکریہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے.
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔